ناظرین، عرب جب اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہوا تھا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، تب کے زمانہ جاہلیت میں عرب میں تقریباً 10 اقسام کی شادیاں ہوا کرتی تھی، اور ان میں سے ایک قسم متع کی بھی تھی۔ شیعہ مسلمز کے مطابق متع ایک عارضی شادی ہے جس میں مرد کسی طے شدہ وقت یعنی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، مہینہ یا سال تک کر سکتا ہے، اور اس مخصوص وقت میں عورت کے حق مہر کی قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور نکاح متع ایک عالم کرواتا ہے، اور نکاح کے صیغے بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ طے شدہ وقت ختم ہونے پر متع خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے طلاق بھی نہیں دینا پڑتی۔ شیعہ فقہ جعفریہ کے اکثریتی ملک ایران میں متع کو قانونی حیثیت اور سرپرستی حاصل ہے، جبکہ عراق میں قانونی طور پر متع پر پابندی ہے، لیکن وہاں شیعہ آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے عراق میں بھی متع عام ہے۔ غیر ممالک سے آئے ہوئے زائرین ایران اور عراق میں مستقل شادی کے ساتھ ساتھ نکاح متع بھی کرتے ہیں۔ شیعہ مسلک میں متع کو ثواب کا درجہ حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم متع کی دینی فقہی حیثیت اور تمام مسالک میں اس کی حیثیت پر بات کریں، ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق بیان ضرور کرنا چاہیں گے جو صریحاً متع سے متعلق ہیں، اور ان واقعات کا تعلق ماضی قریب سے ہے، یعنی یہ آج کل کے ہمارے زمانے کے ہی واقعات ہیں۔ ناظرین، 2019 میں بی بی سی نے اپنی 9 ماہ کی تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس میں 10 کے قریب علماء کرام اور ایسی خواتین جن کے 1 سے زائد بار متع ہو چکے تھے کہ خصوصی انٹرویوز کو شامل کیا گیا تھا، اور یہ سب عراق کے شہر بغداد میں واقع امام موسیٰ کاظم، جو کہ فقہ جعفریہ کے 7ویں امام ہیں، کے مزار کے بالکل قریب ہوا۔ بی بی سی کا یہ خصوصی نمائندہ ایک عام غیر ملکی زائر کا بیس بدل کر وہاں پہنچا، اور وہاں اس نے لوکل علماء سے بات کی اور کہا کہ وہ متع کرنا چاہتا ہے۔ ان میں 10 میں سے 8 علماء نے اس کو لڑکی بھی خود فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ حالانکہ عراقی قانون کے مطابق متع کی اجازت بالکل نہیں ہے اور یہ جرم ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ علماء خود لڑکی فراہم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ ان میں سے 2 عالم ایسے بھی تھے جن کی ویڈیوز کو بی بی سی نے نشر بھی کیا کہ انہوں نے 9 سال کی لڑکی سے بھی متع کرنے کی آفر کی، اور جب بی بی سی کے نمائندے نے ان خواتین کے انٹرویوز لیے جو متع کر رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کے دن میں 2 سے 3 بار متع بھی کروائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی حاملہ ہو جائے تو وہ عالم جو ان کے متع کرواتے ہیں وہ ان کو حمل کو زائل کرنے کے لیے میڈیسن بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ یہ صریحاً ایک کاروبار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ متع سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک اچھا خاصا حصہ خود عالم رکھتا ہے، جبکہ کچھ حصہ متع کرنے والی خاتون کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شیعہ مسلک میں متع جائز ہے اور اس کی اجازت بھی ہے، لیکن اگر کسی عورت نے متع کیا اور اس کا وقت پورا ہو جائے تو اس خاتون کو باقاعدہ عدت رکھنا پڑتی ہے، اور اگر اولاد ہو جائے تو وہ متع کرنے والے مرد کی اولاد کہلاتی ہے، اور اس کی وراثت میں بھی وہ اولاد حقدار ہوتی ہے۔ اس بی بی سی رپورٹ میں اس عورت کا بھی انٹرویو کیا گیا کہ جس کو ایک مستقل نکاح کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا تھا کہ جیسے اسلام میں نکاح کیا جاتا ہے، لیکن نکاح کروانے والے عالم اور اس کے شوہر نے دھوکے سے اس کا متع نکاح کر دیا۔ متع نکاح ختم ہونے کے بعد اس سے کوئی بھی مستقل نکاح کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے بعد اسی عالم نے اس کو کہا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اگر تم نکاح متع کروایا کرو تو تمہاری کمائی بھی اچھی ہو جائے گی، اور نکاح متع کرنے کے خواہاں مردوں کو وہ اس کے پاس لایا کرے گا۔ جب بی بی سی کے نمائندے نے اس سے پوچھا کہ اب تک وہ کتنے نکاح متع کر چکی ہے، تو اس نے کہا کہ اب تو اس کو خود بھی یہ یاد نہیں کہ وہ کتنے نکاح متع کر چکی ہے۔ بی بی سی نے بعد میں جب یہ رپورٹ اور ویڈیوز عراقی شیعہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی سستانی کے دفتر میں بھیجی اور ان سے اس پر ان کی رائے مانگی، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ نکاح متع کو لے کر ہو رہا ہے تو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ نکاح متع کو کسی صورت بھی جنسی عمل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور نکاح متع کو لے کر کسی عورت کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ ناظرین، فقہ جعفریہ کے علماء کرام نکاح متع کے حوالے سے
قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کا حوالہ دیتے ہیں۔ شیعہ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے جس کے ساتھ تم متع کرو تو ان کی اجرتیں جو مقرر ہوں وہ ادا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو متع سے منع فرمایا ہو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں متع جائز تھا اور کچھ صحابہ کرام کا متع کرنا بھی ثابت ہے۔ اور شیعہ حضرات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ متع کے قائل تھے۔ مزید ان کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں متع پر پابندی عائد کر دی تھی، اور شیعہ حضرات مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع پر پابندی نہ لگاتے تو مسلمانوں میں زنا باقی نہ رہتا۔ شیعہ فقہ جعفریہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام اور ان کے ائمہ کرام متع کے حق میں تھے۔ اور ناظرین، شیعہ کے دیگر فرقے جیسا کہ شیعہ اسماعیلیہ اور شیعہ زیدیہ متع کو حرام سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متع پر پابندی لگائی تھی اور اب یہ قیامت تک حرام ہی ہے۔ سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مسالک کے نزدیک متع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رائج تھا، پھر آہستہ آہستہ متع پر پابندی عائد کر دی گئی، جس طرح سے شراب اور سود پر پابندی عائد ہوئی۔ ان مسالک کے نزدیک متع پر سب سے پہلے فتح خیبر کے موقع پر پابندی کا آغاز ہوا اور فتح مکہ کے موقع پر متع پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کچھ یوں ہے کہ ابتدائی اسلام میں حرام و حلال کے بہت سے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے، چنانچہ شراب اور سود کی حرمت کا حکم نبوت اور بعثت کے 15 سے 20 سال کے بعد نازل ہوا۔ اس طرح متع کے بارے میں حکم خداوندی نازل ہونے سے پہلے جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق لوگ متع کیا کرتے تھے۔ اس وقت تک اس بارے میں کوئی صریح اور واضح حکم نازل نہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے خیبر کی لڑائی میں، جو ہجرت کا 7واں سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کی حرمت کا اعلان فرمایا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح سندوں کے ساتھ بخاری و مسلم میں مروی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کے 8ویں سال کے آخر میں جنگ اوطاس میں 3 روز کے لیے متع کی اجازت ہوئی۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دونوں بازو ہاتھ سے پکڑ کر یہ فرمایا کہ متع قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے واسطے حرام کیا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف سنی مسالک کے نزدیک جہاں تک سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کا تعلق ہے، تو ان مسالک کا یہ کہنا ہے کہ فقہ جعفریہ سورہ نساء کی تمام آیت کا ترجمہ اور تشریح نہیں کرتے، بلکہ پوری سورہ کے ایک چھوٹے سے حصے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور ان کے مطابق سورہ نساء کی کسی بھی آیت میں کسی بھی مخصوص وقت نکاح کی بات نہیں ہوئی، اور سورہ نساء کی آیات صرف اور صرف ایک مستقل نکاح کی وضاحت میں ہیں۔ سنی مسالک کے نزدیک متع صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین یا فقہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں سنی حضرات شیعہ حضرات پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر متع اسلام میں جائز ہوتا تو شیعہ فقہ جعفریہ کے 12 ائمہ کرام میں سے کسی نے بھی متع کیوں نہیں کیا؟ ناظرین، نکاح متع کا مسئلہ ایک ایسا دینی مسئلہ ہے جس میں شاید سنی اور شیعہ مسالک کے علماء میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، لیکن شیعہ علماء کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو نام نہاد شیعہ علماء متع کی دکان سجا کر بیٹھے ہیں اور دین اور فقہ جعفریہ کو بدنام کرنے میں لگے ہیں، ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں اور ان پر گرفت کی جائے تاکہ مسلمان عورتیں بے آبرو ہونے سے بچ سکیں۔